نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورۃ الحج کی آیت نمبر 49 تا 78 کے خلاصے پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں اللہ جل شانہ کے کلام وما ارسلنا من قبلک میں اللہ جل شانہ نے نبی اور رسول کا فرق بتایا کہ یہ دو الگ الگ مفہوم ہیں۔ رسول وہ ذات ہے جس کو نئی شریعت اور نئے احکامات اور نئے قوانین دیے گئے ہوں، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کی صورت میں مکمل نئی شریعت ملی جس کی وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی صورت میں تعلیمات دی گئیں، اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں ایک مکمل نئی شریعت ملی جس نے پہلے والے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آگے اللہ جل شانہ نے کفار کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ القی الشیطان فی امنیتہ، کہ کفار جب تم پر وحی نازل ہوتی ہے تو وہ خالصتاً اللہ کا کلام ہے، اس میں شک اور شبہ کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، اور جب اللہ کے کلام میں شیطان اپنی طرف سے کچھ الفاظ ملا کر آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے تو یاد رکھنا یہ خطرناک وسوسے ہیں جو تمہیں بتوں کی عبادت کی طرف راغب کرتے ہیں، لہذا شیطان کے ان حملوں سے اپنی حفاظت کر کے صرف اس کلام اور وحی پر عمل کرتے رہو جو اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو دی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ۔ ان آیت مبارکہ میں ہجرت کا معنی بتلایا اور مہاجرین مکہ کو تسلی دی کہ یقیناً ہجرت کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر، اپنے قوم اور قبیلے کو چھوڑ کر مکہ سے مدینے کا سفر کر رہے ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کفار کی طرف سے جو تکالیف آپ کو دی جا رہی ہیں جسمانی طور پر، قولی اور فعلی، اللہ جل شانہ دیکھ اور سن رہے ہیں، لیکن تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تکالیف کے بدلے اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے ایک عظیم شان انعام جنت کی صورت میں بنایا ہے جو تمہیں آخرت میں دی جائے گی، لہٰذا دنیاوی پریشانیوں پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں اللہ جل شانہ نے یہ پیغام بھی دیا کہ اگر ظالم نے تم پر ظلم کیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر کے معاملہ رفع دفع کر دو، اس کے بدلے اللہ جل شانہ تمہیں تمہارے اس عمل کا اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں اس کا بھی اختیار ہے، تم بدلہ لو، اور اگر بدلہ لینے کے بعد ظالم ظلم سے نہیں روکا اور پھر ظلم کیا تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ جل شانہ تمہاری مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ آگے اللہ جل شانہ نے کفار کے ایک سوال کا جواب بیان فرمایا کہ کفار یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا عجیب مذہب ہے کہ جس جانور کو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو اور مارتے ہو تو تم کہتے ہو کہ یہ جانور حلال ہے اور بڑے مزے سے اس کا گوشت استعمال کرتے ہو، لیکن اگر یہی جانور خود مر جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ اب یہ جانور حرام ہو چکا ہے، اس کے کسی حصے کا کھانا درست نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے رسول اور نبی بھیجے ہیں انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی امتوں کو طریقہ عبادت سکھایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانا کہ جانوروں کو اس انداز میں ذبح کرو تو حلال اور اگر خود مر جائیں تو حرام، یہ حکم بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی عبادت ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا جب مقصد اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہے تو پھر ہمیں کسی بھی اختلاف کا کوئی حق نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار جو اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پرستش اور بندگی کرتے ہیں، نہ تو اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل اور نشانی بھیجی ہے اور نہ ہی ان کے پاس اس عمل قبیح پر کوئی علمی دلیل ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس عمل قبیح سے باز آ جاؤ تو ان کے تیور تبدیل ہو جاتے ہیں اور اپنے سمجھانے والے کو مارنے اور تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید انہیں سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے انہیں مکھی کی مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو کہ تمہارے بت جن کو تم خدا سمجھتے ہو، جب تم ان کے سامنے میٹھی چیزیں رکھتے ہو اور کوئی مکھی آ کر اس مٹھائی پر بیٹھ جائے تو ان بتوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی چیزوں سے ایک کمزور مکھی کو اڑا سکیں،
تو تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں اتنی بڑی جہنم کی آگ